کرناٹک اردو اکیڈمی کی سال 2025 کی پہلی میٹنگ ریاست بھر سے تمام 13 اراکین کی موجودگی میں منعقد کی گئی۔ اس اجلاس کا مقصد سال رواں کے منصوبوں پر غور کرنا اور فلاحی اسکیمز پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اکیڈمی کے چیئرمین قاضی محمد علی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مختص کردہ 2 کروڑ روپے کے بجٹ کو نہایت مؤثر اور کارآمد انداز میں استعمال کیا جائے گا۔ اس سال کرناٹک کی کانگریس حکومت نے اردو اکیڈمی کے بجٹ کو 1.5 کروڑ سے بڑھا کر 2 کروڑ کر دیا ہے اور اس فنڈ سے جدید حکمت عملی کے ساتھ اردو کو نمایاں مقام دلانے کے لیے بھرپور اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اس موقع پر اکیڈمی کے رجسٹرار معاذ الدین خان نے اردو کے فروغ اور ترقی کے لیے جاری مختلف اسکیمز پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری ملازمتوں کے امتحان کی تیاری کے لیے خصوصی کوچنگ کورسز کا بھی اہتمام ہے تاکہ اردو دان طبقے کو بہتر مواقع میسر آ سکیں۔ اردو اکیڈمی کی جانب سے پچھلی دفعہ دیے گئے ایوارڈز پر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ اس کا بھی خلاصہ کرتے ہوئے چیئرمین قاضی محمد علی نے کہا کہ اعتراض حق پر ہو تو سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، لیکن اگر اعتراض ناانصافی پر مبنی ہو یا کسی ذاتی مفاد کے تحت کیا جائے تو اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے سال 2025-26 کے لیے آج آپ کی پہلی میٹنگ تھی سر، اس کی کیا بریفنگ کرنا چاہیں گے آپ اس میں؟ الحمدللہ آج ہماری پہلی میٹنگ تھی 2025-26 کے لیے۔ ایکشن پلان ہم لوگ طے کرنے کے لیے تمام معزز ارکان، اسٹاف، کمیٹی، رجسٹرار سب جمع ہوئے تھے۔ کافی غور و خوض کرنے کے بعد بہت سارے امور پر بحث ہوئی ہے۔ انشاءاللہ عنقریب ہم اسے قطعیت دیں گے تو اس کا اظہار و اعلان کریں گے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سال کے لیے ہمارا کیا لائحہ عمل ہوگا اردو کے فروغ و تحفظ کے لیے۔ اور ہم شکر گزار ہیں کہ کرناٹکا کانگریس سرکار نے ہمیں 50 لاکھ بڑھا کر 2 کروڑ کا بجٹ دیا ہے۔ ہماری امید تو بہت زیادہ کی تھی، خیر جو بھی ملا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو بھی ملا ہے انشاءاللہ اس کا بھرپور صحیح استعمال کر کے اردو کے فروغ کے لیے جدوجہد کریں گے۔ سر افواہ یہ بھی ہے کہ پچھلے سال کا بجٹ ہی جو ہے پوری طرح استعمال نہیں ہوا تھا، ابھی جو بجٹ کو بڑھا کر دیا جائے گا تو یہ کس طرح سے کور ہوگا یہ ساری چیزیں؟ الحمدللہ سارا بجٹ ہم نے استعمال کیا ہے اور ہمارے آپ سرگرمیوں کو دیکھیں، ہم نے تمام جو اسکیمز تھے سرکار سے ہمیں منظور ہوئے تھے، ملے تھے ہمیں ایکشن پلان کے لیے، اس پر ہم نے مکمل کام کیا ہے۔ 90% سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے اس پر، اور باقاعدہ ہمارا اس کا ایک ہماری پاس اس کی تفصیلات موجود ہیں ہمارے پاس، رپورٹ کہاں کہاں ہم نے کس کس مصرف میں کس ڈھنگ سے خرچ کیا ہے۔ جی آج کی جو میٹنگ تھی اس کے اہم نکات کیا ہیں سر؟ اہم نکات یہی ہیں کہ آلریڈی ہمارے 2024-25 کا ایکشن پلان ہمارے پاس تھا، اس پر ہم نے کافی کام بھی کیا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہے کہ اردو آنگن واڑی کے بارے میں ہم نے کام کیا ہے، فن نثر نگاری، شعر و شاعری، املا نویسی کے لیے کلاسز ہم نے شروع کیے، صحافیوں کے لیے تربیت گاہ 2 جگہ ہم نے لگائی، مشاعرے کنڈکٹ کیے، اردو اساتذہ کے لیے تربیتی پروگرام لگایا، اردو طلبہ و طالبات کو ہم نے مقابلہ جاتی کرا کے ان کو تقریری مقابلہ کرا کے ان کو ہم نے ایک جو 100% مارکس لیے اردو طلبہ طالبات ان کو ہم نے مطلب یہ ہے کہ ایک اعزاز بھی دیا۔ ہر سطح سے ہم نے کام کیا ہے، ہر طور پر ہم نے کام کیا ہے بحمدہ تعالیٰ، اور آنے والے دنوں میں کچھ اور اس میں نئے پلان، نئے منصوبے جو ہمارا جو تجربہ سال بھر کا ہوا ہے، سال بھر کا جو ہمارا اسٹیٹ میں دورہ ہوا ہے، اس دورے کی روشنی میں خاص کر اردو اسکولوں، سرکاری اردو اسکولوں، اردو مدارس کے حوالے سے بہت ساری شکایتیں ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ چونکہ براہ راست اکیڈمی کا یہ کام نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکیڈمی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کوئی برج کا ہم کام کر کے۔ کس طرح کی شکایتیں موصول؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں کے اردو زبان کے فروغ و تحفظ کے حوالے سے، اساتذہ کے تقرر کے حوالے سے، بلڈنگ کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور بھی اساتذہ کی الگ الگ شکایتیں بھی ہیں۔ چونکہ براہ راست اکیڈمی کا یہ کام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی چونکہ معاملہ اردو کا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ سرکار میں ہم یہ دباؤ بنائیں، سرکار سے ہم گزارش کریں، ایجوکیشن منسٹری سے گزارش کریں کہ اردو سے متعلق صوبے میں جو بھی کام ہو اس میں آپ اردو اکیڈمی کو شامل کریں، اردو اکیڈمی کی رہنمائی کو آپ شامل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اردو کے فروغ و تحفظ کے لیے اردو اکیڈمی ہر سطح پر، چاہے اردو سرکاری اسکولوں کا کام ہو یا اردو سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو، جو بھی ایشوز ہوں اس میں ہم تال میل سے کام کریں۔ پچھلی دفعہ جو ایوارڈ سیریمنی ہوئی تھی اس کے تعلق سے بہت سے لوگوں کو شکایات تھی، کچھ نے جو ہے اس کو واپس کرنے کا بھی جو ہے بتایا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی اطلاع کے لیے صرف 2 افراد ہیں، ایک میجورٹی نے ایکسیپٹ کیا، ایکنالج کیا، تعریف کی، مبارکبادیاں ہمیں پیش کی، 1-2%، اس میں جو 1% ہیں جنہوں نے ایوارڈ واپس کیا، آلریڈی وہ 2015 میں ایوارڈ لے چکے ہیں۔
दूसरे नौजवान नस्ल जी हाँ, दूसरे नौजवान नस्ल की जो हमारे उर्दू के शोरा हैं, उदबा हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और दूसरे एक और अदीब जो है बड़े काबिल फाजिल हैं, उनको चाहिए ताकि वो आते, कि अवार्ड का मतलब रकम नहीं है, अवार्ड का मतलब सरकार आपको एक एजाज़ दे रही है आपकी खिदमत की बुनियाद पर। आप आते, तशरीफ़ लाते, बिलमुशाफ़ा मुलाकात करते, महफ़िल उर्दू में शरीक होते, अपनी काबिलियत और अपनी माजी की खिदमत का मुजाहरा करते, तो आने वाले दिनों में फिर एकेडमी में राहें खुली हुई हैं आपके लिए। हम चाहते हैं कि सबको वेलकम करें, दयानतदारी के सबको जो उनकी सलाहियत, उनकी खिदमत है, उसके मुताबिक हम उनको एजाज़ करना चाहते हैं। हमारे दिल में तो कोई मैल नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। दो छोड़ के दूसरों की शिकायत किसी ने, अल्हम्दुलिल्लाह। कर्नाटका उर्दू अकादमी की ये कोशिश रही है कि यूपीएससी से जो आईएएस और अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन होता है, उसमें एक उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। अगर उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर कोई तलबा और तालिबात अगर कामयाब हो सकते हैं, तो वो भी एक आईएएस ऑफ़िसर, आईपीएस ऑफ़िसर और अलाइड सर्विसेज के ऑफ़िसर बन सकते हैं। इसलिए आगे साल के बजट में हमने यहाँ पर एक ऑनलाइन स्टूडियो भी क्रिएट कर रहे हैं। उसकी जानिब से हम सिर्फ ना कर्नाटक ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के उर्दू शौक़ रखने वाले तलबा तालिबात के लिए एक हमें यहाँ पर स्कीम बना रहे हैं। उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, आईएएस ऑफ़िसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफ़िसर, आईआरएस और अलाइड सर्विसेज में ऑफ़िसर्स बन सकते हैं। तो ये सभी माइनॉरिटीज़ के लिए है या उर्दू माइनॉरिटीज़ के लिए ही नहीं है। यहाँ पर हम ज़ुबान के ऊपर हम काम करते हैं, उर्दू ज़ुबान के ऊपर। जो भी उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत रखता है, उससे फ़ायदा उठाना चाहता है, इसका फ़ायदा उठा सकता है। ये सारे हिंदुस्तान के लिए मुफीद होगा, ये ना सिर्फ कर्नाटक के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए मुफीद होगा। और इसके साथ साथ हमने उर्दू की फ़रोग़ के लिए लर्न उर्दू इन 30 डेज़ का भी एक कोर्स है। फ़न शायरी का है, फ़न निज़ामत का है, फ़न नसर निगारी का है। ऐसे छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी शुरू किए हैं। और इसके अलावा हमने मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, उनसे भी हमारा मुसलसल राबिता है। और वो शार्टली हम उनसे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, ताकि उर्दू की फ़रोग़ हो और उर्दू वालों की भी उससे फ़रोग़ हो और फ़ायदा हो सके। शुक्रिया। आपके ये जो छोटी छोटी तरबियती कोर्सेज हैं, उसमें रिस्पांस क्या रहा है? नहीं, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारा सारे कर्नाटक, रियासत कर्नाटक के हर ज़िले से यहाँ पर तलबा और तालिबात यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हमने उनको इनकरेज करने के लिए हमने उनको आने जाने का ख़र्च भी दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह वो आगे चलकर और बड़े पैमाने पर वो और कामयाबी हासिल होगी।